چوہدری صاحب مڈل ایسٹ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیونڈ دیز مذاکرات، بیونڈ دس وار، ہم آپ کو اس دنیا میں لے کے جا رہا ہوں نیکسٹ لیول پہ کہ سب کچھ آلموسٹ ٹھیک ہو گیا، امریکہ پول آؤٹ کر گیا، ایران اپنی ری بلڈنگ میں مصروف ہو گیا، خلیج کنٹریز کیا کریں گی؟ کیا مڈل ایسٹ کا کیا لکشا اوپر کیا آئے گا اف ایوری تھنگ گوز اسموتھلی، پیس ہو جاتا ہے دوبارہ ریسٹور؟ سر مڈل ایسٹ میں آج ایک تبدیلی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ برطانوی پرائم منسٹر نے آج دورہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے وہ یو ای گئے ہیں، اور جو ہی وہ یو ای سے نکلے ہیں تو پہلی مرتبہ یو ای نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ لیبنان وار فوری طور پہ بند کی جائے، اور لیبنان وار پہ اسرائیل کا جو سٹانس ہے اس کی مذمت کی انہوں نے۔ اس کے بعد وہ جدہ چلے گئے، جدہ جا کے انہوں نے جو ولی عہد ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ تو برطانیہ کے پرائم منسٹر جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ پھر ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی بات ہوئی ہے، پھر فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی۔ جوہری صاحب میں آپ کو ایک بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں، چل رہی ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہم کرنے لگے، اور اس کا کام بھی ہے کہ وہ حماس کو بھی کہہ رہے غیر مسلح کریں، لیکن وہ کرنے کو تیار۔ جی اب آفر بھائی آپ بول رہے تھے۔ جی میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جی وہ ایران کی کنڈیشن ہے کہ لیبنان میں وار بند نہیں ہوگی تو یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور میں نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی، عرض کیا تھا کہ امریکہ جو ہے نا اس کو روکے گا ابھی۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہونے ہوتے تو یہاں پہ پیٹ ہیگسیت آتے یا پھر مارکو روبیو آتے۔ اور جے ڈی وینس جو ہے نا، جے ڈی وینس بڑا دلچسپ آدمی ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو بیسیکلی تو ان کی ماں جو تھی نا وہ ایڈکٹ تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی ان کو، اور اس کی جو جے ڈی وینس کو بہت زیادہ جانتے جو مدر جو ان کی تھی نا، جو دادی، جو اس کی دادی ہے نا، یہ دادی نے پالا ہوا ہے۔ تو اس کو پتہ ہے کہ فیملیز جب سپلٹ ہوتی ہیں یا جنگ کا شکار ہوتی ہیں یا حالات خراب ہوتے ہیں تو کتنا بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ واحد آدمی ہے کیبنٹ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں، جس نے نیتن یاہو کو فون کر کے اس کو ڈانٹا تھا اور اسے کہا تھا تم نے پوری دنیا کو مروا دیا اور امریکہ کو مروا دیا۔ تو ان دونوں کے درمیان بڑی ہارڈ ٹاک ہوئی تھی، پوری کیبنٹ کے اندر واحد آدمی ہے۔ تو جب اس کو بھیجا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اسٹیو وٹکاف کو بھیجا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ نیوکلیر کا ایشو ہے، نیوکلیر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر ہو گئی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران کا ایک موقف ہے، انہوں نے کہا جی جو آپ نے اٹیک کیا ہے نا ہمارے نیوکلیر پلانٹس کے اوپر، تو بہت سارا یورینیم جو ڈسٹ بن چکا ہے، تو اس ڈسٹ کو اب اکٹھا کرنا پڑے گا، جس پہ امریکہ نے کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، بلکہ اگر آپ کو یاد بھی ہو تو اس نے ٹویٹ کی ہے کہ ہم دونوں مل کے اس ڈسٹ کو ریکور کریں گے۔ تو امریکہ کو یہ آفر کر دے گا ایران کہ آئیں، آ کے دونوں جا کے ان ایٹمی پلانٹس کو کھولتے ہیں، تباہی ہے اس کے نیچے سے، جو ڈسٹ ہے وہ نکالتے ہیں، پھر صحیح بات ہے، اس کے اندر جو ڈسٹ ہے وہ نکالیں گے۔ اور ایران جو ہے نا اپنی جو افزودہ یورینیم ہے اس کو 3.6% پہ لے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ صحیح جی جوہر صاحب کیا ڈسٹ نہیں ہے، وہ اصل میں سلنڈرز کی صورت میں ہے، گیس کی صورت میں ہے، کو جو ڈسٹ کہہ رہے ہیں، تو وہ جو سلنڈرز ہیں بالکل وہ بیریڈ ہیں نیچے وہ انہی انسٹالیشنز کے، تو ان کو ریٹریو کر کے وہ سولیڈیفائی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ ہے۔ جے ڈی وینس کے بارے میں اتنی باتیں بتائیں چوہدری صاحب نے، ایک میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں جو چوہدری صاحب بھی شاید مس ہو گئی ہے۔